ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ اتنے میں اس کی نظر محل کے قریب گھر کی چھت پر پڑی جس پر ایک حسین عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا کہ یہ آپ کی غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا اور اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے کر آنا۔ فیروز خط کو لے کر گھر واپس آیا اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح کو روانہ ہو گیا۔ اسے یہ بات نہیں پتا تھی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا تو بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے خیر نظر نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کہ اے لڑکی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر کو اگرچہ کتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار تو کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور اے بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنا چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ ادھر فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اس کو دیا تھا وہ تو گھر پر ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ فیروز اپنے گھر پر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے چپل پر پڑی جو بادشاہ اسی کے گھر میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب نکال سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر خط لے کر چپ چاپ گھر سے نکلا اور چل پڑا۔ کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ اس نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسا آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ بیوی کے والدین اور بیوی بہت خوش ہوئے۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینے گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا حال پوچھا اور نہ ہی اسے واپس بلایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور پوچھا، فیروز، آپ ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیے یا پھر آپ کو ہم قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا کہ اگر تم چاہو تو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر دو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں جو میں نے اسے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا گئے اور اس کے بعد درخت بھی کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کر دیا۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسا ہی کیا جیسا پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، جی قاضی صاحب، اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا کہ ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے باغ کیوں واپس کیا ہے؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا ہی بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ فیروز، اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر واپس پلٹ جاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔
شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر تک رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ اس طرح فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس بلا لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا تھا کیا۔ 8 باتیں جس عورت میں ہو وہ بری عورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو ڈھانپ پر نہ رکھنے والی۔ نمبر 2، اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے والی۔ نمبر 3، بد زبان۔ نمبر 4، بالوں کی نمائش کرنے والی۔ نمبر 5، بازاروں کے چکر لگانے والی۔ نمبر 6، باریک کپڑے پہننے والی۔ نمبر 7، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنے والی۔ اور نمبر 8، بلند آواز میں بات کرنے والی۔ دوستو، فیروز کی بیوی کی تعریف کرنی ہوگی کہ وہ بادشاہ کی باتوں میں نہیں آئی۔ ایسی بیوی کو نیک اور اچھی بیوی کہتے ہیں۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے گھر والوں کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اللہ